آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر مانا لیا جائے نبوت کی مہر ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جس چیز کو اللہ کا قرآن یہاں ثابت کرنا چاہتا ہے وہ الٹا کمزور ہو جائے گی، کیونکہ یہ رسم ختم کر کے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب یہ رسم مٹی ہی رہے گی، کیونکہ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اگر آپ کے بعد پھر کسی نبی کو مانا جائے اور پھر کسی کی مہر کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ رسم تو جسے اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تو شک میں پڑ گئی، کیونکہ آپ نے اس پہ ختم کی مہر لگائی ہے، کیا پتا کل کوئی آ کے دوبارہ سے اسے جاری کر دے۔ لہذا سیاق و سباق بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں ختم نبوت کا جو سیاق و سباق میں ذکر کیا گیا ہے اور میرے نبی کو جو صحرا باندھا گیا ہے خاتم النبیین والا، اس کا معنی وہ اسی وجہ سے درست تب ہی مانا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق سے بھی پھٹا ہے، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے نبیوں کی مہر والا مانا کرنا بالکل غلط قرار پائے گا۔ اصل مانا یہی ہے ہم نے آپ کے سر نبوت کا صحرا باندھ دیا ہے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن۔ دوسرا نمبر، اب یہ تھوڑی تفصیل ہو گئی ہے، آگے اور شارٹ کر دوں گا کہ بات جلدی 5-10 منٹ میں ختم ہو جائے۔ دوسرا نمبر، احادیث رسول اللہ کا، میرے نبی کریم کی احادیث کا، اور اسی آیت کو لے لیجئے، میرے نبی اس کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم اس کی تشریح کیا فرماتے ہیں؟ خاتم النبیین ایک معنی مرزائی کرتا ہے، ایک معنی ہم کرتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ معنی کون سا درست ہے، تو ظاہر بات ہے معنی وہی درست ہوگا جو خود آمنہ کے لال نے قرآن کی آیت کا کیا ہوگا۔ اور میرے نبی نے اس آیت کا کیا معنی کیا؟ خود میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور لوگوں سن لو، وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے میرے رب نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد پہ آ کے ختم کر دیا، اور ایسا ختم کر دیا ہے کہ لا نبی بعدی، اب قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد دوسرا نبی اور کوئی آ نہیں سکتا۔ خود حضور کہہ رہے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی۔ اب وقت نہیں ورنہ خلاصہ بتا دیتا ہوں، یہ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، علماء نے لکھا ختم نبوت کے دلائل میں 210 احادیث ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولیں، یاد ہو جائے گا کتنی؟ اور قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 100 پورا، اور حدیثیں 210۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز پہ ذرا آئیے، تیسری دلیل ہوتی ہے شریعت کی اجماع۔ جس چیز پہ میرے نبی کے صحابہ اکٹھے ہو جائیں وہ چیز بھی شریعت کی دلیل قرار پاتا ہے۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے صحابہ کا اجماع کتنا واضح ظاہر باہر ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، اسی طرح حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ، دیگر کئی علماء اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ختم نبوت کے عنوان پہ قائم ہوا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ان کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ وہ پہلا مسئلہ ہے جس پہ صحابہ کرام جمع ہوئے۔ صحابہ کرام کا اکٹھ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور بھی آنا ہوتا کم از کم صحابہ کرام تو اس پہ جمع نہ ہوتے، لیکن میرے نبی کے شاگردوں کا اکٹھ کر لینا، جمع ہو جانا، اس بات پہ متفق ہو جانا بھی اس
بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح ہے کہ کوئی صحابی بھی اس عقیدے سے انکار نہیں کرتا. ہمارا الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت کا یہ شیوا ہے. ہم قرآن والے بھی ہیں, ہم رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت والے بھی ہیں, اور الحمدللہ ہم صحابہ والے بھی ہیں. ہاتھ کھڑے کرو بھائی, ہیں کہ نہیں؟ اور صحابہ والے سب سے زیادہ کہلانے کا حق تو ہے ہی ہمیں, کیونکہ ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے, صحابہ کو بھی مانتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کی تائید کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, توجہ کیجئے, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے عقیدوں کو بھی مانتے ہیں. یہ ہو کہ صحابہ کو مانے اور صحابہ کے عقیدوں سے انحراف ہو, صحابہ کے نظریات سے, تو پھر وہ تو محض دعویٰ ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کو ماننے والے, صحابہ کے اجماع کو ماننے والے. ہم کہتے ہیں یہ اجماع ختم نبوت کا بھی ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور اجماع بھی صحابہ کرام نے کیا تھا. ہم اشاعت التوحید والے اس اجماع کو بھی ماننے والے ہیں. اور وہ اجماع کون سا تھا؟ وہ اجماع میرے نبی کریم کی وفات پہ تھا. وہ اجماع میرے نبی کی وفات پہ تھا, پر وہ میرا موضوع نہیں, ختم نبوت میرا موضوع ہے. صحابہ کرام کا اجماع دیکھیے, ایک جھلک پیش کرتا ہوں 5 منٹ میں, توجہ کیجئے گا. میرے نبی کے زمانہ میں, آخری زمانہ میں, مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت اس انداز سے کر دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھ کے کہتا ہے کہ یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے ہے, جو محمد رسول اللہ کی طرف لکھا گیا. اور آگے کہتا ہے انی اشرکت فی الامر معک, مجھے بھی آپ کی نبوت میں شریک کر دیا. یعنی آپ کو, میں اپنے آپ کو الگ نبی نہیں مانتا, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کی طرف سے شریک کیا گیا ہوں آپ کی نبوت میں. اس موقع پہ پھر یہ میرے نبی کے آخری دن تھے, پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد جس وقت جانشینی آئی, جناب سیدنا صدیق اکبر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں, اس وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کس انداز میں اس چیز پہ اجماع قائم کیا اور کس انداز میں اس فتنہ کی سرگوبی کی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی صحابہ, کئی 100 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھیے تو صحیح, آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جناب قادیانیوں کے متعلق اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے, حالانکہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, حالانکہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقراری بھی ہے. پھر کیوں انہیں کافر کہا جاتا ہے؟ میں تجھے بتاؤں, مسیلمہ بھی کلمہ یہی پڑھتا تھا. آئیے پڑھیے سیرت تاریخ کی کتابیں, مورخین نے صاحب لکھا مسلمہ یہی کلمہ پڑھتا, آذان بھی یہی دیتا تھا, اشہد ان محمدًا, اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ بھی یہی پڑھے, پھر بھی صدیق اکبر اس کے خلاف لشکر کشی کرتا ہے. آذان بھی یہی دیتا ہے, پھر بھی صدیق اکبر مسلمہ کے خلاف لشکر کشی کرتا ہے. تو سمجھ آ گیا صرف کلمے کا پڑھ لینا ضروری نہیں, ساری ضروریات دین کا مان لینا ضروری ہوتا ہے. جو دین کی کسی ضرورت کا انکار کرے وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. جی مختصر کرتا ہوں, سمجھو گی. وہ پھر بھی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہوتا ہے. اللہ بعض کہتے ہیں صرف وہاں بغاوت کی جنگ تھی, یہ کوئی انقلاب کی تو تھی نہیں, مرتد تو ہوئے ہی نہیں. اب دیکھیے ذرا, اگر یہ بغاوت کی جنگ ہوتی تو ان کے لشکر کے گرفتار قیدی کبھی غلام اور
لونڈیاں نہ بنتے، کیونکہ مسلمان اگر باغی ہو اور اس کے ساتھ لڑائی ہو تو جو گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام تو نہیں بنائے جاتے۔ مسلمان کیا، ذمہ بھی اگر باغی ہو جائے، جو غیر مسلم ہوتا ہے اگر وہ بھی بغاوت پہ اتر آئے تو ذمہ کی بغاوت میں اگر لشکر کشی میں گرفتاریاں ہو جائیں تو اسیران کبھی غلام نہیں بنتے۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہاں جناب صدیق اکبر نے مسیلمہ کے لشکر کے تمام قیدیوں کو غلام بنا دیا، ان کی تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا۔ بلکہ ان سے اگلی بات کہوں، انہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی حضرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آئی، اور اسی لونڈی سے حضرت علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پیدا ہوا۔ اگر یہ ارتداد کی مرتد ہونے کی جنگ نہ تھی تو پھر غلام کیوں بنایا گیا؟ کہہ دیا غلام تب بنایا جاتا ہے جب آگے مرتد ہو۔ اللہ غیر مسلم عربی اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہو گیا صحابہ کا انعام۔ آخری بات، چوتھی دلیل ہے قیاس۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی 100 آیتیں بھی یہی کہتی ہیں، 210 حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں، صحابہ کا اجماع بھی یہی کہتا ہے، اور قیاس بھی یہی کہتا ہے۔ اب ذرا 2-3 باتیں اس میں 2-3 پوائنٹ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جتنے نبی پہلے آئے، ایک نبی کے چلے جانے کے بعد اگلے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ 3 وجوہات ہوتی تھی اگلے نبی کے آنے کی۔ پہلی وجہ، جو نبی دنیا سے گزر چکا ہوتا تھا اس نبی کی نبوت کا علاقہ محدود ہوتا تھا، اپنے علاقے پہ محنت کرتا ہے، باقی علاقوں کو ضرورت ہے کہ وہاں نیا نبی بھیجا جائے۔ لیکن میرے نبی یہ محترم کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اے میرے نبی جی، ہم نے آپ کو ساری کی ساری انسانیت کے لیے نبی بنا دیا۔ پہلے نبی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، دوسرے علاقے والوں کو نبوت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب تو علاقے ختم ہو گئے لیکن میرے نبی کی نبوت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب علاقہ بچا ہی کوئی نہیں تو نئے نبی کی ضرورت بھی، جب علاقہ نیا بچا ہی کوئی نہیں تو نئے نبی کی ضرورت تو تب ہوتی جب کوئی علاقہ بچا ہوا ہوتا، جس علاقے میں کسی نبی کی نبوت نہ ہوتی۔ جب ہر علاقے میں میرے نبی کی نبوت ہے تو پھر میرے نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی دوسرا تب آیا کرتا تھا جب پچھلے نبی کی کتاب میں تحریف ہو جاتی تھی، بدل جاتی تھی۔ اب ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی نئی کتاب آئے جو مسلمان کو لوگوں کا ہاتھ پکڑے، جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یہاں جو کتاب اللہ نے میرے نبی کو دی یہ کیسی کمال والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ دیا، اور اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے نبی جی، جس طرح آپ کی ذات کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ نے لے رکھا ہے، اسی طرح تیرے اوپر اترنے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ نے لے رکھا ہے۔ کتاب محفوظ تو اب نئی کسی کتاب یا نبوت کی ضرورت کوئی نہیں۔ تیسری ضرورت جو پیش آتی تھی نئے نبی کو بھیجنے کی وہ یہ ہوتی تھی کہ پچھلے نبیوں کا دین کامل نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر شعبے میں وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا، ایک مخصوص احکام ملتے تھے، چند احکام۔
لیکن جس وقت میرے نبی کی نبوت آئی، پہلے چونکہ احکام تھوڑے ہوتے تھے، وہ کاملیت اور جامعیت نہیں ہوتی تھی ان کے اندر، ضرورت باقی رہتی تھی کہ ایک اور کتاب آ جائے اور نبوت آ جائے جو آ کے کمیاں پوریاں کر دے۔ لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو دین دے دیا، یہ دین اتنا کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، جامع ہے، مانے ہے کہ خود اللہ اس پہ مہر لگاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی جی، آپ کے دین پہ میں نے مہر لگا دی ہے کہ اب یہ کامل و مکمل ہو گیا ہے، جو اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور جو باہر کی کوئی چیز ہے وہ اس کے اندر بھی کبھی آ نہیں سکتی ہے۔ یہ تین ضرورتیں ہوتی تھیں، جب وہ تینوں ضرورتیں میرے نبی کے آنے سے پوری ہو گئی تو اب کسی نئی نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ پوری میری تقریر کا خلاصہ دلائل شرع 4 ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ قرآن بھی چیخ چیخ کے کہتا ہے میرے نبی آخری ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ 210 حدیثیں پکار پکار کے کہہ رہی ہے میرے نبی آخری ہے، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اجماع صحابہ کا دلیل بن چکا ہے کہ اب کوئی نیا نبی آئے گا تو صدیق اکبر کی سنت کو پھر زندہ کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ اور چوتھی دلیل قیاس ہوتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے جب دین مکمل تو نئے کی ضرورت نہیں، جب نبی عالمی تو کسی اور کی ضرورت نہیں، جب علاقے سارے قبر تو اب کسی اور نبی کی پھر بھی ضرورت ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ مسئلہ پایہ ثبوت تک پہنچتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے، میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی۔ وآخر دعوانا